अस्सलाम वालेकुम जी। लूट मार का सिलसिला जारी, और उस सिलसिले में नया ऑर्डर जो है वो लंदन हाई कोर्ट ने जारी किया है। लंदन हाई कोर्ट ने नैब और हुकूमत पाकिस्तान को कहा है कि वो 1.2 मिलियन डॉलर यानी कि 12 लाख डॉलर जो है वो ब्रॉडशीट एलएलसी को जारी करे। और ये बात तो आप जानते हैं कि ब्रॉडशीट किसने बनाई थी, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स से करप्शन की बुनियाद पर निकाला गया था और एक बहुत बड़े अफसर का दामाद होता था। तो वो ठीक है, और फिर उसके अंदर काम भी वही करते रहे इस फर्म को। फिर ये बिकती बकाती जो है वो मौजूदा एक ईरानी यहूदी है उस तक पहुंची है, और वो जो है वो हुकूमत पाकिस्तान पर सवार हुआ है, और ये आहिस्ता आहिस्ता अदायगी जारी रहती है। मैं ये व्लॉग नहीं करना चाह रहा था, लेकिन रिकॉर्ड के लिए कि ये कब कब अदायगियाँ, हर तीसरे चौथे महीने इन्हें को 1-2 मिलियन डॉलर जो है वो चला जाता है, और पाकिस्तान की काबीना जो है बंद लिफाफे के अंदर ऑर्डर कर देती है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में, और यूँ वो अदायगी हो जाती है। अभी पिछले दिनों 1 माह पहले भी इस तरह की अदायगी हमने की थी। डॉन के अंदर खबर छपी है, मैं उस खबर का आपको थोड़ा सा हिस्सा सुनाना चाह रहा हूँ कि दोनों अतराफ के दलाइल सुनने के बाद नैब ने हुकूमत पाकिस्तान को कहा कि वो 12,22,037 डॉलर जो है वो अदा करे, और इसके अलावा जो दावेदार है उसकी जो कॉस्ट है वो है 26,296 बरतानवी पाउंड। वो कहा गया है नैब की वकील को कि वो अगस्त 10 को सपहर शाम 4:30 बजे तक ये जो है वो दूसरे वकील के हवाले कर दे। अदालत की तरफ से हुक्म दिया गया है, और अगर वो नहीं करे 4:30 बजे तक, नहीं मॉर्निंग, यहाँ पे इवनिंग में पड़ गया, 4:30 PM लिखा हुआ है, और ये 4:30 PM, हाँ जी ठीक होगा जी, लेकिन साथ में मॉर्निंग लिखा गया हुआ है, ये अजीब बात है। बहरहाल जी, अगस्त 13 को अगर वो अगस्त 13 को जो है वो अपना ब्रॉडशीट तक ये पैसे पहुंचा दिए जाएं। सुबह 4:30 अगस्त 13 तक ये पैसे उस तक पहुंचा दिए जाएं, ब्रॉडशीट तक वकील साहब ले के ना इन द मीनवाइल उन तक पहुंचा दें। और अगर वो नहीं पहुंचते तो फिर वकील जो है वो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड UBL UK जो है उसको, सरनल परवेज वाला आओ, UBL UK को नोटिस जारी करे कि हुकूमत पाकिस्तान के जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर ये जो फंड्स पड़े हुए हैं वो वहाँ से काट के इनके हवाले कर दे। नैब और ब्रॉडशीट जो है वो दोबारा अदालत में गए थे क्योंकि वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सके थे। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाती तो मामला ख़त्म हो जाता ना, तो बच्चे भूखे मर जाते हैं हमारे। हम तो अपने पिछली नस्लों तक के बच्चे पाल रहे हैं इस कौमी खजाने के ऊपर, ये ज़रा डायरेक्ट ले रहे हैं जी। हम होते हैं ना जी, हमारा तो कोई नहीं पूछ सकता ना, कोई नहीं कुछ कर सकता हमारा। तो हम जो हैं नैब के लायर ने एग्री किया कि वो 12,22,037 डॉलर जो है वो दे देगा, लेकिन उसने कहा कि जनाब जो इंटरेस्ट है, जो कि ब्रॉडशीट जो है वो 1,2,5,10,000 तो ये नहीं होना चाहिए, ये तो 1,2,5,10,000 33,646 पाउंड 84 पेंस ही होते हैं, ये पैनी होती है, चले पैनी होती है। तो पैनी का जो इंटरेस्ट है और जो कॉस्ट वो लगा रहे हैं 35,000 पाउंड की, इसको ज़रा हटा दें, हम जो है असल अमाउंट देने को तैयार हैं। और पीर की सुबह अदालत ने कहा कि 1.2 मिलियन पाउंड के नैब जो है को अदा करे हुकूमत पाकिस्तान, और वो फिर ब्रॉडशीट को अदा करे और फिर बाकी सारा कुछ। ये तरीका वारदात वही है, और ये है कि ब्रॉडशीट के साथ आउट ऑफ कोर्ट हमने सेटल करना नहीं, और उसको इस तरह करके किस्तों में
ادائیگی کرتے جانا ہے. بچوں کو وہاں پہ کلب شلب جانا ہوتا ہے یار, میرا مطلب ہے وہاں پہ یاشی کرنی ہوتی ہے. اور یہ مسلسل ایشو جو ہے اس کو حکومت پاکستان لنگر کر رہی ہے فار نو ریزن. مطلب کوئی وجہ ہی نہیں نظر آتی اس کی کرنے کی. اس کا ابتدا بھی غلط تھی براڈ شیٹ کی. مشرف صاحب نے سیاستدان لٹیروں کے سارے اثاثے بیرون ملک ڈھونڈنے کے لیے اس کو ہائر کیا تھا. یہ کمپنی کو ٹھیکہ پہلے ملا تھا, یہ فارم بعد میں ہوئی تھی. پھر اس کمپنی نے یہ کام آگے آؤٹ سورس کر دیا اس کمپنی کو جس کے اوپر امریکہ میں پابندی لگ گئی ہوئی تھی, وہ میٹرکس کیا تھی, ٹھیک ہے. اور اس کے باوجود بھی پھر یہ کمپنی جو تھی یہ ڈیفالٹ کر گئی, پھر یہ بک گئی. پھر اس کا ایک نہیں, ڈیفالٹ کرنے سے پہلے ہم نے 2007-8 کے اندر اس کی ادائیگی کر دی ایک ایسے شخص کو جس کا اس کمپنی سے تعلق کوئی نہیں تھا, اور وہ بابا آپ سے پیسے لینے کے بعد مر گیا یار, مرڈر ہو گیا, ایک ہوٹل کے کمرے کے اندر مردہ پایا گیا. اب تو یہ پارٹی آ گئی ہمارے پاس, اس نے کہا جی اس بابے کا تو تعلق ہی کوئی نہیں تھا, پیسے کڈو. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس معاملے کو دباتے آئے, وہ لیٹر لکھتے رہے, ان کی عدالتوں کے نوٹس آتے رہے, ان کے سالسین کے نوٹس آتے رہے, لیکن نیب کو کون پوچھ سکتا ہے؟ نیب کو کون پوچھے؟ وہ نیب جو تھی وہ تو سر سے پاؤں تک چومنے میں مصروف تھی. اتنے ضروری کام کے اندر نیب مصروف تھی کہ وہ اس طرح کی عالمی جو ذمہ داری تھی, انٹرنیشنل کمٹمنٹ تھی, اس کی طرف توجہ نہیں دے پائی. ٹھیک ہے, نیب تو اتنی مدہوش ہو کے اس کام میں مصروف تھی کہ اس کو تو نیب کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ماما ویڈیو بن رہی. نیب کو تو یہ تک نہیں پتا چل سکا کہ ویڈیو بن رہی ہے, اور پھر نیب پھڑی گئی اور ویڈیو کے اوپر بے نقاب ہو گئی, اور ہر بچے نے دیکھا کہ نیب کیا کرتی ہوئی پائی جا رہی ہے. تو پھر اب کیا کرتے ہم؟ تو اب جو ہے وہ دل نہیں کر رہا کسی کا کہ یہ ایشو سیٹل ڈاؤن ہو. عدالت بار بار موقع دیتی ہے کہ آپ عدالت سے باہر اس کو سیٹل ڈاؤن کر لیں. پیسے سے زیادہ جو بڑی بات ہے نا, وہ بات ہے کہ جو پاکستان کی تھوڑی بہت کچھ ٹانک دو ٹانک عزت رہ گئی ہے, اس کے اوپر اس سے ضرب پڑتی ہے. اور یہ لوگ جو ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ کتنے باولے ہوئے ہیں, کتنے ہلکے ہوئے ہیں پنجابی کے اندر, جو کہتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے اداروں کی, پاکستان کی گورنمنٹ کی لتھی چڑی کا یا عزت بستی کا کوئی میرا مطلب ہے نہ احساس ہے, نہ وہ احساس کرنے کو تیار ہیں. یہ سارے جو ہیں وہ والے ہیں, وہ جو اسلام آباد میں پکڑا نہیں گیا وہ قاتل, یہ سارے اس طرح کے ہیں جن کو اپنے سرور کے ساتھ مطلب ہے, اور اس سرور میں وہ جو مرضی کرنے کا حق مانتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ 3 کڑیاں وہ قتل کر دیتے ہیں, ریاست ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی رہتی ہے. یار یہ تو انہوں نے اپنی کمیونٹی کی ایک خاتون کو, ایک بچی کو جو ہے وہ قتل کیا ہے, تو معاملہ جو ہے وہ تش بام ہوا اور بڑا ظلم ہو گیا. وہ اسی جنونی کے گھر میں 3 لڑکیاں پچھلے دنوں کچھ لاوارثوں کی, جو کہ موجودہ حکومت کی اعلیٰ اقتصادی پالیسیوں کے نتیجے کے اوپر, اس کبھی حرکت کے اوپر یا اس کبھی فیل کے اوپر مجبور ہیں, جس کو ہم کہنے کو دل تو نہیں کر رہا مطلب, لیکن بہرحال کہ وہ جو ہیں وہ جا کے لوگوں کے لیے خوشیاں فراہم کریں, اور خوشیوں میں سے اپنے بوڑھے باپ کے جس گھر میں رہتا ہے اس کے کرائے کا اہتمام کریں, اپنے بھائیوں کی فیس کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے, اور کچن کے کچھ اس کا اہتمام کریں. وہ 3 جو خواتین تھیں وہ ماری گئیں. اب ظاہر ہے کہ ان کے ورثاء نے کیس تو نہیں کرنا تھا نا, ان کے ورثاء نے تو چپ رہنا تھا, کیونکہ پھر جوابات دینے پڑتے کہ وہ وہاں پہ کئی کیا کرنے تھی, اور جب وہ جوابات دینے پڑتے تو پھر بہت سارے سوالات اترتے اور عزت اچھلتی. اور عزت کیا مطلب کہ جو انہوں نے ایک اپنا کور پرووائڈ کیا ہوا تھا نام نہاد قسم کی اپنی سو کالڈ رسپیکٹ کا, وہ بے نقاب ہو جاتا, پھر انہیں وہ علاقہ چھوڑنا پڑ جاتا جس میں وہ رہتے تھے. تو لہٰذا انہوں نے بہتر سمجھا کہ اس کے اوپر خاموشی ساتھ لے. یہ وہ والی نسل ہے. اب وہ نسل جو ہے نا وہ باہر بیٹھی ہوئی ہمیں کہتی ہے کہ جناب میں تو یہاں پہ یاشی کر رہا ہوں, اس کی فنانسنگ جو ہے وہ پاکستان کا قومی خزانہ کرے. ٹھیک ہے, کوئی کسی کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے. گورے کے سامنے جا کے مان آتے ہیں جنرل صاحب جو ہیں, ٹھیک ہے,
ہمارے ہاں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان سے پوچھ سکے یا کوئی عدالت ان کو طلب کرنے کی جسارت کر سکے. وہ تو لہذا کریں ادائیگی. ویسے بھی آپ اگر اتنی زیادہ رقم اٹھا کے قومی خزانے سے ہر سال ان کو دے دیتے ہیں تو یار یہ چند ارب روپے مزید دینے میں یا اس میں کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ امیر لوگ ہیں، عیاش لوگ ہیں آپ، پیسے ڈالر ڈھونڈتے پھرتے ہیں آپ کے گھروں میں، تو دے دیں یار، یہ بھی دیتے جائیں اور مسلسل دیتے جائیں، بلکہ اس کی خبر بھی نہ بنایا کریں. یہ مرتضی علی شاہ صاحب اس کی خبر بھی نہ دیا کرو یار، ایسے دل جلتا ہے ہم جیسے دل جلوں کا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں لیں جی، آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.